دوسری جانب اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ یوسف فضا گیلانی کی جانب سے تقریب سے خطاب کیا جا رہا ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں. کرنے پر میں آرگنائزرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جو یہاں مقررین تشریف لائے ہیں ان میں بہت سے اسکالرز ہیں، بہت سے ادب سے تعلق ہے ان کا، شاعر ہیں اور بہت نمبر پروفیسرز ہیں، مختلف یونیورسٹیز کو ریپرزینٹس کرتے ہیں. ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ بالکل الٹ ہے، چونکہ مجھے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں پولیٹیشین اور میں پولیٹیکل ورکر ہوں، مگر اس کے باوجود میں جو میری تعارف ہے وہ یہ نہیں کہ میں سیاستدان ہوں، یہ نہیں کہ میں اسپیکر رہا، یہ بھی نہیں کہ میں وزیر اعظم رہا، یہ بھی نہیں کہ میں چیئرمین سینٹ ہوں اب، اور میں انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس میں پورے ورلڈ کا مجھے اسپیکر انہوں نے منتخب کیا. میرا تعارف اور میری نسبت، آئی ایم دا ڈسینڈنٹ آف دا ہولی پروفٹ، آئی ایم دا ڈسینڈنٹ آف شیخ عبد القادر جیلانی. میری نسبت وہ ہے. اس لیے آج پیر صاحب کو میں نے کہا میں آپ کی وجہ سے شلوار قمیض پہن کر آیا اور آپ سوٹ میں ہیں، تو اس لیے میں تو اپنے آپ کو چینج کر کے آیا تھا. تو اب اس میں جو آپ کے تقاریر ہوئیں، آپ نے جو مکالمے پڑھے، جو آپ نے یہاں بات کی، نیچرلی میرا بیک گراؤنڈ وہی ہے، میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں. میرا جو سلطان العارفین بہو سلطان صاحب اور اس میں حضرت جلال الدین رومی، ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ ایک ایسا روحانی تعلق ہے کہ وہ صرف اسپریچول لیڈر نہیں تھے، تصوف میں صرف بلیو نہیں کرتے تھے، پریچنگ اور ٹیچنگ کے ذریعے انہوں نے اسلام کے لیے خدمت کی اور انہوں نے تسبیح کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، آپ کے عمل کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو، لوگوں کو مسلمان کیا اور بیرل آف گن کے ساتھ نہیں کیا. کیونکہ جو تصوف ہے وہ امن، اخوت، محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنی شاعری سے بھی، اپنے کردار سے بھی اور اپنے اقدار سے بھی انہوں نے لوگوں کو انفلوئنس کیا اور انہوں نے ان کو قائل کیا. اور سب کانٹیننٹ میں، انڈیا کے سب کانٹیننٹ میں بہت سے وہ ہمارے اولیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا. اور ان کی ٹیچنگ پہ اگر عمل کرتے رہیں ہم، تو جو آج سب سے بڑا خطرہ اس وقت ملک کو ہے وہ اسلامک فوبیا کا ہے، کہ اس وقت دنیا ہمیں کسی اور نگاہ سے دیکھ رہی ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ جو مسلمان ہیں یہ جو ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ انتہا پسند ہیں. جو ہمارا مذہب ہے وہ تو اخوت کا درس دیتا ہے، وہ تو محبت اور شفقت کا پیغام دیتا ہے. اور ان اولیاء کرام نے، جن کی کانفرنس آج ہو رہی ہے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا ہے. تو اگر اس پیغام پر ہم عمل پیرا ہوں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سے مشکلات کم ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ عدم برداشت. لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے اور اس کو حوصلہ کے لیے ہمیں اپنے مذہب پہ فالو کرنا پڑے گا.
تو اسی ہی طریقے کے ساتھ جیسے پیر صاحب نے ذکر کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، انہوں نے پہلی حدیث لکھی، اور میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے جد امجد حضرت موسیٰ پاک شہید کے مرید خاص تھے، تو کہنے لگے ان کو تو ہم بھی مانتے ہیں، تمام مسلک کے لوگ ان کو مانتے ہیں اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، تو پھر کہاں تفریق ہوتی ہے، وہ ہمارے اپنے خیالات ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے، جو جتنے بھی غوث اور قطب اس دنیا میں آئے ہیں، اور ان کا جو منبع ہے، قادریہ سلسلہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، دوسرے مسالک ہوں، ان کا سب کا منبع جو ہے غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ کہ میں جب ہندوستان جاتا تھا تو مجھے ڈاکٹر منموہن سنگھ جو وزیر اعظم تھے، ان سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے، تو جب میں کوئی ان سے بات کرتا تو وہ جب سیکٹری لیول کے پاس بات ہوتی، بابا جب سیکٹری لیول پہ بات ہوتی تو بڑی ٹف ہوتی تھی، اس پہ متفق نہیں ہوتے تھے، اور جب فورن منسٹر لیول کی ٹاکس ہوتی تھی وہ بھی ریجڈ ہوتے تھے۔ جب میں اور منموہن سنگھ صاحب ملتے تھے تو اس وقت وہ میری بات فرسٹ اٹیمپٹ میں مان جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہی از اے مین آف پیس۔ اور پھر موہالی کرکٹ میچ میں گیا تو وہاں سونیا گاندھی صاحبہ بھی موجود تھیں، وہ کہنے لگے کہ ڈو یو نو وائی وی ریسپیکٹ مسٹر گیلانی، بیکاز ہی از اے مین آف پیس۔ اینڈ دوسرا، ان کے جد امجد حضرت میاں میر گیلانی جو درگاہ ہے لاہور میں، انہوں نے سنگ بنیاد رکھی تھی ہمارے گولڈن ٹیمپل کی، تو اس لیے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ اس لیے ہم ان کو اسپرچولی ہم ان کا ہمارا عقیدہ ہے ان کے ساتھ۔ تو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ بغداد جائیں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی درگاہ پہ جائیں تو اس کے ساتھ گرو نانک صاحب کی بیٹھک ہے، اور لوگ پہلے آتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت کرتے ہیں سکھ کمیونٹی، اور پھر گرو نانک کی بیٹھک پہ جاتے ہیں۔ جب میں ہندوستان گیا، جب میں گیا ٹرکی، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ ہمارے جو نیشنل ڈے ہے اس پہ آپ چیف گیسٹ بنیں۔ پریزیڈنٹ گل تھے اس وقت اور پرائم منسٹر ایردوغان صاحب تھے، تو انہوں نے، میں گیا تو انہوں نے مجھے ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا ترکیہ کا، اور پھر ساتھ ہی پریزیڈنٹ نے مجھے کہا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ کو آج نیشنل ڈے پہ، ڈیفنس ڈے پہ ہم نے آپ کو چیف گیسٹ بلایا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا آپ کے بزرگ، آپ کے خانوادہ کے سید زین العابدین گیلانی، انہوں نے ہم خلافت موومنٹ کے لیے بڑی اسٹرگل کی، جیلیں کاٹی، اور ہمارے لیے فائنینس کا انتظام کیا، اور ہماری اسٹرگل میں، ہماری انڈیپینڈنس میں ان کا بڑا رول ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کی اپوزیشن میں کون ہے؟ انہوں نے کہا گرینڈ اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ ہماری اپوزیشن ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں گرینڈ اسمبلی کے اسپیکر کو ملنے چلا گیا، کیونکہ گرینڈ اسمبلی کا اسپیکر جو ہے پروٹوکول میں ہی سینئر ٹو دا پرائم منسٹر، اور ان کو جب میں ملنے گیا ان کے ساتھ بیٹھا رہا تو انہوں نے، میں نے ان کو کہا کہ ہم نے فرینڈشپ گروپ اسٹیبلش کیا ہے پارلیمنٹس کے مابین، اور میرا بیٹا مجھ سے پوچھا میں کس فرینڈشپ گروپ میں شامل ہوں، میں نے کہا ٹرکی۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، میں نے کہا عبد القادر گیلانی۔ وہ کھڑا ہو گیا،
تو میں نے سمجھا پیچھے سے کوئی اور آ گیا ہے. وہ کہتا نہیں, ہم صوفیزم میں بلیو کرتے ہیں, اور جب یہ نام آتا ہے ہم احتراماً کھڑے ہوئے رہتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اردوغان صاحب کی بیگم صاحبہ, انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری نانی کہا کرتی تھی جب ہمارے ہاں کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ کہتی تھیں کہ یا شیخ عبد القادر مدد کر, ہمیں ڈھونڈوا دے. اس کے اوپر وہ منت مان لیتی تھیں تو ہماری گمی ہوئی چیز ہمیں مل جاتی تھی. تو میں کشمیر گیا, اردوغان صاحب یہاں آئے پاکستان میری دعوت میں, تو مجھے کہنے لگے کان میں آپ میرے ساتھ کل کشمیر چلیں گے. میں نے کہا آپ نے تو مجھے پہلے بتایا ہی نہیں, بڑا شارٹ نوٹس ہے. وہاں تو میری گورنمنٹ بھی تبدیل ہو گئی ہے, عدم اعتماد ہوا ہے, اور وہاں فاروق حیدر صاحب آج وزیر اعظم بن گئے ہیں, تو آپ مجھے ابھی کہہ رہے ہیں. تو میرے ایم ایس تھے ناصر دلاور, پھر جنرل بن گئے, ڈی جی سی تھے. اس کو میں نے کہا کہ بھائی ارینج کرو, میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کشمیر. انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں جا سکتے. میں نے کیوں نہیں جا سکتا؟ کہتے اس لیے نہیں جا سکتے کہ بلو بک کے مطابق 2 پرائم منسٹر ایک ہیلی کاپٹر میں نہیں بیٹھ سکتے. تو میں نے کہا آرمی چیف سے پوچھو, وہ بھی کھانے میں موجود تھے, جنرل کیانی. انہوں نے نہیں جا سکتے کیونکہ یہ پروٹوکول کے خلاف ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ موت سے ڈرتے ہیں, وی ول لیو ٹوگیدر, وی ول ڈائی ٹوگیدر. میں نے کہا جنرل ناصر کو, میں نے کہا بابا اب عزت کا سوال ہے, میں جاؤں گا. پھر میں گیا, اور انہوں نے مظفر آباد میں کشمیر کاز کے لیے انہوں نے آواز بلند کی, اور انہیں ان کے حق میں وہ بولے. تو اس لیے اب میں ازبکستان بھی گیا ہوں, تاشکند بھی گیا ہوں, ملیشیا بھی گیا ہوں. ملیشیا میں شیخ عبد القادر جیلانی کے جانشین اور جو گدی نشین ہیں, جب وہاں وار شروع ہوئی عراق میں تو وہ شفٹ کر گئے. ان کے وزیر اعظم نے دعوت دی آپ ہمارے پاس رہیں ملیشیا میں. اب وہ ملیشیا رہتے ہیں. تو اب میں نے ان کو کلوا بھیجا کہ میں آیا ہوں, پہلے بھی ملا تھا کہ میں آیا ہوں تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ملنے کے لیے تیار ہوں, میں جا رہا ہوں بغداد کل عید کے لیے. اگر آپ میرے پاس تشریف لے آئیں, میری عید آج ہو جائے گی. پھر میں وہاں ان کے پاس گیا. تو جو میں کشمیر کی بات کر رہا تھا تو بلاول بھٹو صاحب اور میں اکٹھے تھے, اور وہاں ہمارا یوم تاسیس تھا پیپلز پارٹی کا. تو ہمیں پرائم منسٹر کال آن کرنے آیا بلاول صاحب کو, میں بھی ساتھ تھا. تو انہوں نے مجھے کہا بلاول صاحب کو کہ آپ کو تو معلوم شاید ہو یا نہ ہو, پتہ نہیں اکبر صاحب کو ہے یا نہیں ہے. اس نے کہا کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں ہر گھر میں ایک روم مخصوص ہے حضرت غوث اعظم کے نام پہ, اس لیے ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج مجھے آپ نے مدعو کیا ہے, یہ تو میرا پورٹ فولیو ہے, یہ تو ہمارا اپنا کام ہے. تو اس لیے ہم تو غلط کام کر رہے ہیں. جو ہم کام کر رہے ہیں that we are not meant for. We are meant for teaching and preaching. This is our job. اور مجھے جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے ان سے کہا آفیشلی کہ میرے نام کے ساتھ مخدوم نہیں لکھنا. تو انہوں نے کہا آپ کے بچوں تک لکھا ہوا ہے. میں نے کہا نو, مخدوم نہیں لکھنا. اب میرا جو نام ہے وہ آفیشلی 3 نام ہے, فرسٹ نیم یوسف, مڈل نیم رضا اینڈ سر نیم گیلانی. میں نے صرف یہی ہوگا 3 نام, مخدوم نہ لکھیں. انہوں نے کہا کہ چلے ریزن بتائیں.
میں نے کہا مخدوم کا مطلب ہے خدمت کرنے والا. تو اب میں تو خدمت نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ موٹر ویز بنا رہے ہیں, آپ سڑکیں بنا رہے ہیں, آپ بجلیاں دے رہے ہیں, گیس دے رہے ہیں. میں نے کہا اپنے ووٹوں کے لیے, میں خدمت تو نہیں کر رہا. تو میں نے کہا خدمت کیا ہے, مخدوم کا رول کیا ہے؟ خدمت دین کی. اگر دین کی خدمت کرتے ہیں یو آر مخدوم. اگر دین کی خدمت نہیں کرتے تو پھر آپ مخدوم کس چیز کے؟ تو اس لیے میں نے وہ اپنا نام نہیں لکھتا. لوگ لکھ لیں تو ان کی مرضی, مگر میں آفیشیلی نہیں لکھتا. تو ایک دفعہ مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب گورنر تھے, شاہ محمود صاحب کے والد تھے, تو ان کی کلخانی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ وہ ملتان آئیں, میں ان کو لے گیا. قلعہ کونا قاسم باغ پہ وہ ان کی کلخانی تھی, دستار بندی تھی. تو وہ جو سٹیج تھی کہ وہ وہاں بنا ہوا ہے کرکٹ میچ کے لیے, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے کان میں کہا, who are those people sitting on our right side? میں نے کہا they are مخدومس. انہیں what is مخدوم؟ تو میں نے کہا they serve people. تو کہتے how they serve people؟ میں نے کہا وہ خدمت کرتے ہیں. کہتے what I am doing؟ میں نے کہا آپ بھی خدمت کر رہی ہیں. میں نے کہا ناراض نہ ہو جائیں. تو میں نے کہا you can call yourself مخدومہ. تو مجھے کہتے تھینک یو. تو پھر کہتے why this discrimination? Why he is sitting Shah Mahmood on the other side? He is from my party. میں کہ he is superior. He is مخدوم and you are not a مخدوم. تو کہتے اچھا this is discrimination. تو میں نے کہا آپ بھی مخدومہ لکھ لیا کریں. تو that was one of the reasons. تو اس لیے مجھے خوشی ہوئی, میں اس مقصد کے لیے سیمینار میں حاضری دی ہے تاکہ دین اور دنیا کی ہم خدمت کر سکیں. اور میں سلطان احمد علی صاحب کا اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے کانفرنس میں آپ نے یہ موقع فراہم کیا. بہت بہت مہربانی, شکریہ. پاکستان زندہ باد.